نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear friends and my loving students, السلام علیکم. آج آپ سب کو میں 27ویں روزے کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آج جس عنوان پر ہم لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہیں تو بہت ٹائم نکل جائے گا، مگر ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس ٹاپک پر اتنا بول سکیں. مگر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ جتنا بھی مجھے بولنے کی عطا وہ توفیق عطا فرمائے اتنا میں آپ سے بول سکوں. جس ٹاپک کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، تھوڑا آپ سے شیئرنگ کرنے والے ہیں، وہ ہے اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے. جی ہاں، آج ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے. اللہ پاک بہت رحیم ہے اور بہت کریم ہے. اس کا ایگزامپل ہم رمضان کے مہینے میں بھی دے سکتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کو بندوں کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک سے جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ پاک وہ قبول مقبول فرماتا ہے. اللہ پاک انسان کے گناہ درگزر کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک بخشنے والا ہے. اللہ پاک ڈھونڈتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے مدد مانگے، مجھ سے رحم مانگے، مجھ سے روزی مانگے، مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے. ہم ہی ہیں جو دنیا کے جلووں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا ہم بھول جاتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. اللہ پاک نہ ہمارے نمازوں سے، نہ ہمارے روزوں سے، نہ ہمارے حج و زکوٰۃ سے، نہ ہمارے زکوٰۃ و خیرات سے اتنا خوش ہوتا ہے، مگر اللہ پاک نیت دیکھتا ہے. جی ہاں، اللہ پاک دیکھتا ہے کہ بندہ اچھی نیت کے ساتھ مجھ سے کلام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، اس کی نیت کیا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اللہ پاک اتنا رحیم ہے، کریم ہے کہ وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے مگر لوگوں کے حقوق معاف نہیں کرتا. کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ جس کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے مگر حقوق العباد اللہ پاک معاف نہیں کرتا. مگر آج کل دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم لوگ کہہ نہیں پاتے، ہم لوگ لکھ نہیں پاتے. اس لیے کسی بندے کی مجھے سے جو موقع پر 2 لائنیں یاد آ رہی ہیں. جو حق بات میرے ذہن میں تھی، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. زبان ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا. تو آج کل ہم حق بات کو بھی کہہ نہیں پاتے، مگر اللہ تو کہتا ہے آپ مجھ سے مانگو، آپ مجھ سے کہو، آپ مجھ سے اپنے جو ہے پرابلم شیئر کرو، میں سنوں گا. ساری دنیا آپ کے اگینسٹ ہو جائے، اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے. ہمارے جو کہتے ہیں نا 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک ہمارے جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کی طرف ہوتا ہے، دوسرا لیفٹ ہینڈ کی طرف ہوتا ہے. جب ہم اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا جو رائٹ ہینڈ والا فرشتہ اسی ٹائم پر اللہ کے حکم سے ہمارے وہ نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے. جب ہم برے کام کا کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیفٹ ہینڈ والے فرشتے سے فرماتا ہے رک جا، میں بھی میرا بندہ وہ کام نہ کرے. پھر جب ہم کام کرتے ہیں پھر بھی اللہ پاک کہتا ہے رک جا، میں بھی میرا بندہ اس کا ارادہ چینج ہو جائے. جب وہ بندہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے پھر مجبوراً جو لیفٹ ہاتھ والا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ لیتا ہے. تو مینس اللہ اتنا کریم ہے،
اتنا رحیم ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اللہ پاک نے آسمان کو اور زمین کو انسانوں کے لیے بنایا، مگر انسان بہت جلد باز ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز بھی ہے، انسان ناشکرا بھی ہے، اور انسان جو ہے وہ صبر نہیں کرتا. انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. جب ہمیں کوئی تکلیف سے اللہ پاک نکالتا ہے تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک اتنا رحیم ہے اور کریم ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ کتنا گنہگار ہے، کیا ہے، وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن چھوٹا سے چھوٹا آپ کا نیک عمل وہ بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہاں پہ مجھے کسی کی حدیث یاد آتی ہے کہ ایک بد کردار عورت تھی، وہ جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک پیاسا کتا وہ کھڑا ہوا تھا اور کنویں کے پاس چکر لگا رہا تھا. تو وہ جو عورت سمجھ گئی کہ یہ کتا جو ہے وہ پیاسا ہے، تو اس نے اس کو پانی پلایا. اللہ پاک کو اس عورت کی یہ ایک نیکی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ پاک نے ایک وحی بھیجی اور یہ فرمایا کہ اس عورت کے سارے گناہ بخش کیے جاتے ہیں اور اس عورت کو جنت عطا کر دی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو ہمارے نماز نہیں چاہیے، اللہ پاک کو ہمارے روزے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے وہ بھی ہم کریں تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، مگر ہماری چھوٹی بھی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، جو کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہماری پوری باڈی بولے گی، ہمارے پاؤں بھی بولیں گے، ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے، ہماری زبان بھی بولے گی، ہماری آنکھ بھی بولے گی، ہمارے کان بھی بولیں گی، مینس پوری چیزیں گواہی دیں گی. پھر جب بندے کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں جب دیا جائے گا وہ تو جنت کا طلبگار ہو گیا، اور جس کا نامہ اعمال جو اللہ کا جو خدا نہ خواستہ لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا تو وہ اس کو جہنم عطا کر دیا جائے گا. مگر اللہ پاک بہت رحیم اور کریم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ پاک سے بخشش مانگیں، اللہ پاک سے روزی مانگیں، کیونکہ روزی دینا، رزق دینا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں سوا اللہ کے. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ حسن سلوک کرو، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر کوئی چھوٹا آپ سے غلط بات کرتا ہے تو آپ بڑے ہو کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. تو یہی حسن سلوک ہے، حسن سلوک کرنا چاہیے. حسن سلوک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ اللہ کی شان اگر ہم بیان کرنے پہ آئیں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر سارے جو ہے وہ سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں مگر میری صفت پھر بھی آپ کی ختم نہیں ہوگی. تو مینس اللہ پاک اتنا مہربان ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک غفور ہے، اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک رازق ہے، اللہ پاک بے پرواہ بادشاہ ہے. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ آؤ بندو میرے در پہ تو آؤ، مجھ سے مانگو تو صحیح. کہتے نا کہ ہمارے ذہنوں میں اسلام کو اتنا ڈراؤنا ثابت کیا ہے کہ اللہ پاک یہ کر دے گا. اللہ پاک نے قرآن میں دوزخ کے بارے میں بتایا ہے، جنت کے بارے میں بتایا ہے، مگر پھر بھی یہی کہا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں. تو اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک کریم ہے. تو ہمیں اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ پاک پہ ہی توکل کرنا چاہیے. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا ہے انسان کی کوئی اوقات نہیں، پتہ بھی ایک بھی پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. انسان کی باڈی اللہ کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتی. میری جو کنڈیشن ہے یہاں پہ
جو ہے نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ میری ٹانگیں کام کرتی ہیں، نہ میری باڈی کام کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی مرضی سے ریسٹ دیا ہوا ہے. تو مینس اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کی کوئی اوقات نہیں، اور یہی انسان اکڑ کر چلتا ہے، یہی انسان تکبر کرتا ہے. اللہ پاک ہمیشہ نافرمان بردہ بندے جو ہوتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے. پرانے دور کی اگر ہم بات کریں، قرآن کی اگر ہم باتیں کریں، قرآن میں اللہ نے وہ چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں کہ فرعون جیسا خطرناک آدمی، ظالم آدمی، اس کو بھی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ بھیجا تھا کہ اس کو سمجھائے، مگر پھر بھی اس نے شرک کیا. ایک اور بات، اللہ پاک غفور تو ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، سارے، مگر شرک معاف نہیں کرے گا. تو اللہ پاک توبہ نعوذ باللہ شرک سے پاک ہے. اللہ پاک پوری دنیا کا جو ہے وہ مالک ہے، پوری دنیا اللہ پاک نے کھل کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، بیٹھ کے عبادت کرو. اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کے عبادت کرو، لیٹ کے عبادت کرو، اور اللہ سے مانگو. آپ اللہ سے بول کے نہیں مانگ سکتے، دل و دل میں مانگتے. اللہ شیر رگ سے بھی قریب ہے. تو اللہ پاک ہماری بات سنتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب آپ اللہ کو پکارو اور اللہ آپ کو جواب نہ دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کو جب آپ پکاریں اللہ آپ کو جواب نہ دے.